اپنا جو ریلیجن ہے وہ ایز اے پریکٹسنگ ہندو ہیں. انڈیا امریکہ کے اندر یہ بات ڈیفینیٹلی ایک نئی چیز ہے. And they show a picture of a man with a beard leading funeral prayers. This man is not a terrorist. 34 سال کا ٹرانسجینڈر قسم کا ایک لڑکا LGBTQ ٹرانسجینڈر قسم کا ایک لڑکا LGBTQ ٹرانسجینڈر قسم کا ایک لڑکا. بنگلہ دیش کے اندر جو ہے اب جس طرح پاکستان کے اندر حالات ہوئے, آٹے کے کرائسس, سبزی کے کرائسس, آلو کے, ٹماٹر کے, میڈیسنز کے, کیا وہ بھی پاکستان کی طرح ہی ہو جائے گا بنگلہ دیش؟ کہ the most funniest man ایک طرف لیلا ہے, ایک طرف لیلا ہے. And this delegation goes around violently sort of اب وہ اس کے بعد ایک پیپر کو لہراتے ہوئے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں this man is not a terrorist. Pakistan is proof. He happens to have a name similar to. تو جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی سے, ان سے پتا چل رہا ہے کہ ڈپلومیسی نہیں ہو رہی بلکہ ٹورزم ہو رہا ہے. یار میں تو سمجھ رہا تھا پاکستان کا طبلہ بجا ہے, اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ طبلہ نہیں ڈگڈگی بجی ہے بھائی. ہمیں اپنی فوٹیجز آئی ہیں, سچ پوچھیں دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے. بلاول زرداری کھڑا ہو کے وہاں پہ کہہ رہا ہے جی کہ مودی تو نیتن یاہو کی ٹیمیو کاپی ہے. ہمارے پچھواڑے پہ بڑے ڈنڈے مارے ہیں, سب لال نیلا پڑا ہے بھیا, ہمارا گھٹنا بھی بہت براحت ہے. تو پاکستان کی اس ٹائم بالکل یہ حالت ہے. یہ ہے پاکستان کے پپو نما فارمر فارن منسٹر. ابھی چین کے دیے گئے ہتھیاروں سے پاکستان نے کوئی تھوڑی بہت اپنی عزت بچا لی ہے, جو پہلے دن ہم نے جہاز گرا دیے, ورنہ ہمارا جو اپنا انڈیجنس اسلحہ ہے وہ کسی کام کا نہیں تھا. بلاول صاحب دھلا لگ رہے ہیں, اور باقی ساری جو نمسکار دوستو. اب کئی بار تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو ودیش منتری ہے بلاول بھٹو, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ڈٹو کاپی ہے راہل گاندھی کی. دیکھیے پاکستان کے اندر جو آپریشن سندور چل رہا تھا اور اس میں ہم نے کئی سارے آتنکی مارے, اس میں وہ فیونرل والی ایک فوٹو ہے جس میں ایک داڑھی والا جو ہے شاید مولانا یا پھر مفتی مولانا کوئی ہوگا, وہ پریئرز کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ بھائی وہ آتنکوادیوں کے لسٹ میں شامل ہے, پاکستانی آرمی اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہ چیز پروو ہو چکی ہے. ایسا نہیں کہ باقی ہے, پروو ہو چکی ہے. لیکن اس ٹائپ کی اگر آپ سچویشن دیکھو پاکستان کی, مطلب کہ جو پاکستان کا ودیش منتری جب باہر جاتا ہے اور جب اس کو اس ٹائپ کے کوشچن پوچھے جاتے ہیں, اور اب تو ہر کوئی پترکار پوچھ رہا ہے کہ آپ آتنکواد کب بند کر رہے ہو, جب اس ٹائپ کی سچویشن ہو رہی ہے پھر بھی وہ کھلے عام جھوٹ بول رہا ہے کہ دیٹ ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ. مطلب UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے بھائی. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اور ہاں دوستو, سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں. بلاول بھٹو نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا, اور اس دورے میں وہ نیو یارک, واشنگٹن گئے. نیو یارک میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی, اور یوں لگتا ہے ان کی باتیں سننے کے بعد جیسے وہ پوری دنیا کو, امریکہ کو اور بھارت کو اور پاکستانیوں کو کمیونل کارڈ دکھانا چاہتے ہیں, اور مسلم ہندو جو مسئلہ ہے اس کو ہی اجاگر کرنا چاہتے ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی نئی نسل کے یہ پولیٹیشین بھی اسی راہ پہ ہیں جس راہ کو چنا تھا پاکستان کے فاؤنڈر محمد علی جناح نے, کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے نہیں رہا جا سکتا. اور وہی معاملہ اب پاکستان کے فارن منسٹر بھی اپنی ڈفرینٹ پریس بریفنگز میں بیان کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی RSS مودی اور BJP کے ساتھ ہیں, اور جو مودی ہیں وہ بچر آف گجرات سے بچر آف کشمیر تک پرسیو کیے جاتے ہیں, اور یہ لینگویج استعمال کرتے ہوئے وہ بھارت کے ساتھ پیس ٹاک بھی کرنا چاہتے ہیں. بھارت کے ساتھ بیٹھ کے وہ امن کی باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو مختلف جگہوں پہ ہمیں سننے کے دوران دیکھنے کو بھی ملا اور ہم پر واضح بھی ہوا. اب
انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے ایک کمرے کو استعمال کرتے ہوئے، دوسرے لفظوں میں یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے جو اپنی بات چیت شروع کی، اس میں وہ بات چیت ہی ایک فنی اسٹیٹمنٹ سے تھی. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ آپ دیکھیں اور سنیں. And the path forward. I'm sorry to disappoint you. I have no pictures and slides to show you today. But all jokes aside, with India and the path forward, I'm sorry to disappoint you. I have no pictures and slides to show you today. But all jokes aside. تو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ود انڈیا اینڈ پاتھ فارورڈ. اب وہ اس کے بعد ایک پیپر کو لہراتے ہوئے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سلائیڈ پکچر آئی ایم سوری نہیں آپ کو دکھانے کی. اور آپ نے ان کی چہرے کی اس وقت کیفیت دیکھی کہ دا موسٹ فنیسٹ مین، جو اپنی طرف سے بہت سیریس اور کنسرن بات کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہ ہے پاکستان کے پپو نما فارمر فارن منسٹر اور موجودہ سرکار کے امپورٹنٹ پارٹنر کا رویہ. یہ وہ دنیا کو دکھانے آئے ہیں. پھر انہوں نے اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن جو ہے OIC، ان کی ایک میٹنگ میں بات چیت کرتے ہوئے اسلامک کارڈ کھیلا اور وہاں سے پھر وہ اسلامک کارڈ کھیلتے چلے گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے OIC کی میٹنگ میں، جو امریکہ میں ان کا آفس ہے، جو اس میٹنگ کے اس پلیٹ فارم پہ بات کی، وہ کیا تھی پہلے ذرا سن لیجئے. The new precedent that the Modi government, the Indian government, the RSS government would like us all to abide by is you do not need proof, you do not need evidence. You just need an accusation to become judge, jury, and executioner when it comes to the lives of the people in the Muslim world. I appeal to the OIC to take a united stance against this decision. تو وہ OIC میں مودی گورنمنٹ، BJP گورنمنٹ، RSS گورنمنٹ پہ زور دے رہے ہیں. حالانکہ سمپلی انڈین گورنمنٹ کہا جا سکتا تھا، مگر وہ کیوں RSS پہ زور دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں اسلامک کانفرنس کے لوگوں کو، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ، کہ یہ ہندو ہیں اور وہ چونکہ مسلم ہیں، ہم سب کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. تو یہ وہ باتیں، یعنی پورے کا پورا جو کمیونل کارڈ ہے مسلم ہندو کا، وہ پورے کا پورا برت رہے ہیں نیو یارک میں OIC کے سمٹ میں. اور یہ وہ کارڈ یونائٹڈ نیشن میں بھی برتتے ہیں، یہ وہ کارڈ وہ پاکستان ایمبیسی کے ایونٹ میں بھی برتتے ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں برتتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی خواہش ہے کہ بھارت کے ساتھ پیس ٹاک ہو اور وہ بھارت کے ساتھ میز پہ اسی طرح بیٹھے جس طرح وہ امریکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے انٹرسٹنگ معاملات کہ آپ اتنی ڈیروگیٹری، اتنی گھٹیا لینگویج استعمال کریں گے بھارت کی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت سرکار میں ہے اس کے خلاف، یعنی ان کو ہندو کہہ کے ٹارگٹ کریں گے، خود ہر بات پہ الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے، خود پکے مسلمان بن جائیں گے، اور وہ بھی ایسے پکے مسلمان جن کو عرب مسلمان نہیں مانتے.